تکلیف پڑوسی کی ہو تو اور زیادہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پڑوسی کوئی تکلیف دیتا ہے، راستے میں آپ کو کسی نے تکلیف دی، آپ سے کوئی لڑ پڑا، آپ چلے گئے، کسی اجنبی اور دور کے انسان سے لڑائی ہو گئی، آپ نے بول چال بند کر دی، تعلقات ختم کر دیے، لیکن پڑوسی تو آپ کا موجود ہے، وہ نہیں بدل سکتا، وہ آپ کی تکلیفوں کا ستایا ہوا کہاں جائے؟ مکان بدلنا آسان تو نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے کتنے سکون میں ہیں۔ کہ کسی کی اچھائی اور برائی جاننی ہو تو جا کر کے پڑوسی نے پوچھ لو، وہ آپ کو اس کی اچھائی بھی بتا دے گا کہ یہ کتنا اچھا ہے، اور آپ کو اس کی برائی بھی بتا دے گا کہ یہ کتنا برا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان بکنے لگا تو قیمت اس کی غالباً 3 لاکھ روپے تھی، تو اس آدمی نے 4 لاکھ روپے مکان کی قیمت مانگی، تو خریدنے والے نے کہا کہ یہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق یہ مکان 3 لاکھ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ مکان 3 لاکھ کا ہے، 1 لاکھ اوپر امام ابو حنیفہ کے پڑوس کا لے رہا ہوں، کہ ایسا پڑوس کتنے انسان کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف مت دینے والے بنو۔ وہ بیچارہ ہجرت نہیں کر سکتا، آسانی سے مکان نہیں بدل سکتا، اونچے اونچے ڈیک لگا کر لوگ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اپنے مکان میں اگر کیل لگانی ہے تو وہ بھی آہستہ سے لگاؤ تاکہ پڑوسی کے آرام میں خلل نہ آئے۔ تو آج پڑوسی بھی ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں۔